بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہماری روحانی تعلیم کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے احباب کو اس سلسلے میں جوڑیے تاکہ ان کی روحانی تعلیم کا بھی سلسلہ جاری رہ سکے۔ اگر کوئی کسی لمحے بھی اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا، اپنے رب کی طرف پلٹ گیا، تو یہ ہمارے اور آپ سب کے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ نابینا کون ہے۔ ہم دنیا داری میں نابینا اس فرد کو کہتے ہیں جو دیکھ نہیں پاتا، یعنی ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، دیوار دیکھ رہے ہیں، رستہ دیکھ رہے ہیں، رستہ صاف ہے، اس میں کوئی کھڈا ہے، اس میں کوئی روڑا ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے، روڈ پہ چلتے ہوئے ٹریفک آ رہی ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں، اور بھی دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے۔ تو نابینا انسان یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ ہماری جو آنکھیں ہیں، جو ہمارے اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ اس عارضی جسم کی عارضی آنکھیں ہیں۔ ان عارضی آنکھوں کا ایک لمیٹڈ ویوز بنائے گئے ہیں، ایک لمیٹڈ زاویہ ہے۔ اس سے زیادہ کی چیزوں میں بھی یہ دیکھ نہیں پاتی اور اس سے کم چیزوں میں بھی دیکھ نہیں پاتی۔ جو لوگ بینا ہیں، جو لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ چندائی ہوئی روشنی میں دیکھ نہیں پاتے، اور اسی طرح گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی دیکھ نہیں پاتے۔ تو یہ نابینا لوگ جن کی یہ عارضی آنکھ نظر کے نور سے محروم ہے، یا وہ لوگ جو بہت زیادہ روشنی میں دیکھ نہیں پا رہے، یا وہ لوگ جو بہت زیادہ اندھیرے میں نہیں دیکھ پا رہے، اگر سب کے اوپر ایک جیسا اندھیرا آ جائے تو نابینا اور بینا میں کیا فرق رہ جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا بھی ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ یہ بجلی چمکتی ہے تو اس کی چمک اور اس کی روشنی میں ذرا چلتے ہیں، اور جب وہ بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے، اندھیرا چھاتا ہے تو یہ رک جاتے ہیں، ان کا کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی، ان کے قدم رک جاتے ہیں۔ تو بینا اور نابینا کا صرف اتنا سا معاملہ ہے کہ اگر اندھیرا چھا جائے تو بینا بھی نابینا، اور اگر حد سے زیادہ ہماری اس آنکھ کی طاقت اور قوت سے ذرا زیادہ روشنی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تب بھی ہم نہیں دیکھ پاتے، اور اسی وجہ سے رات کو ٹریفک کے مختلف حادثات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ سامنے لائٹ پڑی ان کی آنکھوں میں، لہذا وہ آگے دیکھ نہیں پائے اور ان کی گاڑی کسی اور گاڑی سے یا کسی دیوار سے یا کسی کھمبے سے یا کسی انسان سے یا کسی اور چیز سے ٹکرا جاتی ہے۔ سامنے کی لائٹ ان کی آنکھ برداشت نہیں کر پاتی۔ تو اس عارضی آنکھ کی بینائی بھی عارضی، اور اس عارضی آنکھ کا نابینا پن بھی یہ عارضی۔ تو جب یہ آنکھ عارضی ہے تو اس کی یہ صفات بھی عارضی ہیں۔ تو دراصل پھر بینا کون ہے اور نابینا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ آخر میں جو یرجعون کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ کہ یہ پلٹنے والے نہیں ہیں،
پلٹنے والے مطلب یہ ہے کہ کہیں تھے نا جہاں سے یہ نکلے اور یہ بھٹکے، اب پلٹ کے اپنے اس مقام پہ آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کا سیدھا سیدھا اشارہ کہاں ہے، کس کو ہے، اس کا مطلب اللہ نے واضح طور پہ سمجھایا بھی ہے، اور قرآن پاک پورا اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ مجھ پہ غور کرو۔ غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، ریسرچ کیوں نہیں کرتے، اسٹڈی کیوں نہیں کرتے؟ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے، یعنی یہ دیکھ نہیں پاتے۔ کوئی ان کو دکھانا بھی چاہے تو یہ دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ یہ ہیں ہی نابینا، یہ بہرے ہیں۔ کوئی ان کو کہنا چاہے، سمجھانا چاہے، بتانا چاہے تو یہ وہ بات سن نہیں سکتے، ان کے اندر وہ بات اترتی نہیں ہے، ان کے قلب میں بات نہیں اترتی ہے، ان کے ذہن میں بات نہیں اترتی ہے۔ لہذا جب بات اندر اترے گی نہیں، کب نہیں اترتی؟ جب کچھ سنتا نہیں آدمی۔ تو اس کا مطلب کوئی چیز سننے کے لیے تیار نہیں بندہ، تو اس کو کچھ بھی سنا لو تو وہ اس کو انسنا کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بہرے ہیں اور یہ گونگے بھی ہیں، یہ بول بھی نہیں سکتے، کوئی راستہ پوچھ بھی نہیں سکتے۔ اب اس کا مقصد کیا ہوا؟ فقیروں کے ہاں تو اس کا مقصد یہ ہے، اللہ والوں کے ہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، یہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، ان کی زبانیں دنیا جہان کی بات کریں گی، دنیا جہان کے موضوعات پہ ان کی گفتگو رہے گی، لمبی چوڑی باتیں کر جائیں گے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے ان کو موت پڑتی ہے۔ اللہ کا یہ ذکر نہیں کرتے، ان کی زبانیں گم گئے۔ اللہ کے ذکر اور اس کے انوار اور اللہ کے تجلیات اور اللہ کے جو باطنی عالم بالا کے معاملات اگر انہیں سمجھانا چاہیں تو یہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سننا بھی نہیں چاہتے، اور انہیں وہ نور نظر ہی نہیں آتا، انہیں وہ تجلی نظر ہی نہیں آتی، انہیں اللہ کی ذات کا دیدار ہی نصیب نہیں ہوتا۔ ان کے اندر کی جو باطنی آنکھ ہے وہ اپنا نور کھو چکی ہے، وہ دل ان کے اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر اب نہ تو کوئی بات اترتی ہے، نہ کوئی نور اترتا ہے، نہ یہ ان کا دل ان کے اندر سے کوئی آواز اٹھتی ہے، نہ کوئی ذکر اٹھتا ہے۔ تو لہٰذا نابینا بیسیکلی وہ ہے جو اللہ کے نور سے محروم رہا ہے، اور فرمان بھی ہے کہ جو اس جہان میں نابینا رہا وہ اس جہان بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت علی سرکار نے کہا کہ جب تک میں اپنے رب کا دیدار نہ کر لوں میں سجدے سے تو سر نہیں اٹھاتا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں نے 91 بار، کہیں کہا ہے کہ میں نے 90 بار، اور کہیں لکھا ملتا ہے کہ 99 بار میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ تو اللہ کا دیدار نہ کرنے والی آنکھ دراصل نابینا آنکھ ہے۔ دیدار کی منازل تک اگر نہیں پہنچتے تو انوار کی منازل تک تو پہنچے نا، کم از کم یہاں سے ذرا سی بینائی کا آغاز تو ہو نا، اس کی اندر کوئی نور تو اترے نا۔ ہماری آنکھ دیکھتی کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی قدرت کا نور اترا ہوا ہے تو وہ اس سے یہ دیکھتی ہے نا۔ ہم نارمل کہتے بھی تو یہ ہے کہ یار اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا، یہ نابینا ہو گیا ہے۔ تو یہ آنکھوں کا نور یعنی یہ مصنوعی نور، یہ اس دنیا کا عارضی نور اس کی آنکھ سے گیا تو یہ دنیا سے نابینا ہوا، اور اس کا اگر رب کا نور اس کے اندر سے نکل جائے اور رب کے نور کا دیدار نہ کرے، تجلیات میں نہ جائے، اللہ کا دیدار نہ کرے۔ یوں تو ہمارے شیعہ بھائی بھی بہت سارے ایسے ہیں، صبح شام حضرت علی سرکار کی عشق کی بات کرتے ہیں اور علی کے گھر کی بات کرتے ہیں، اور ان کے عشق کے لیے جناب یہ ماتم و جلوس اور دوسرے بہت سارے معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن ان حضرت علی کا وہ قول ان سے پوچھیں کیا یہ ان کی اپنی زندگی میں وہ قول رائج ہوا؟
عشق علی کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو علی نے کہا وہ اپنایا جاتا، جو علی نے سمجھایا ہے اسے سمجھا جاتا، اس پہ عمل کیا جاتا۔ وہ تو کہتا ہے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک میں اس کا دیدار نہ کر لوں، اور اگر میں نے اس کو دیکھا نہ ہوتا تو میں اس کو مانتا کیسے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ ہم اس جہان میں، اس حیاتی میں یہاں بیٹھ کے بھی اپنے رب کا دیدار کر سکتے ہیں کہ جو یہاں نابینا رہا وہ وہاں بھی نابینا رہا۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس کی یہاں آنکھیں چلی گئیں تو وہ اگلے جہان بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ دراصل جن کے اندر یہاں نور نہیں اترا ان کو وہاں بھی نور نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اصل میں نابینا کی کہانی کہ نابینا کون ہے؟ تو نابینا وہ ہے جس کے اندر نور نہیں اترا، جس کے دل میں نور نہیں اترا، جس نے نور کی اور تجلیات کی انوار کے نظارے نہیں دیکھے، جس نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔